بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے روزے کے فوائد، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے ہم نے روزے کی اہمیت اور روزے کے فضائل کے بارے میں پڑھ لیا تھا، اور آج کا ہمارا چیپٹر نمبر 5 کا لاسٹ ٹاپک ہے۔ تو آپ کو یقیناً یاد ہوگا پچھلا لیکچر جس میں ہم نے روزے کے فضائل کے بارے میں پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم روزے کے فوائد پڑھیں گے۔ تو سب بچے پیج نمبر 21 نکال لیجئے۔ جی بچوں، ریڈی ہیں آپ لوگ؟ جی، تو دیکھیے روزے کے جو فائدے ہیں، پہلا فائدہ جو آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے، انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں گناہوں سے نفرت اور نیکی کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ تو روزے کا مقصد ہمیں بتا دیا گیا تھا۔ تو جب ایک مسلمان ایمان کے ساتھ اور روزے کا جو اصل مقصد ہے اس کے تحت جب روزے رکھتا ہے، پورا مہینہ عبادت کی حالت میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکی کرتا ہے، تو بالآخر وہ تقویٰ حاصل کر لیتا ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا۔ تو اس طرح انسان جو ہے وہ اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، وہ متقی ہو جاتا ہے، اور جو متقی شخص ہے وہ ہمیشہ برائیوں سے نفرت کرتا ہے، گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور نیکیوں سے محبت کرتا ہے، نیکی کی طرف راغب رہتا ہے، اس کے اندر نیکی کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلا جو فائدہ ہے روزے کا وہ ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے نفرت اور نیکی کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ سمجھ آئی آپ کو کہ کس طرح سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے؟ پورا ایک مہینہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ مسلسل جو ہے روزے کے دوران اپنے آپ کو جھوٹ سے، چوری سے، چغلی سے، غیبت سے، بڑی بڑی جو بیماریاں ہیں، بڑی بڑی جو برائیاں ہیں ان سے بچاتا ہے، اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے قرآن پاک کی تلاوت عام دنوں سے کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کو سمجھتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی ہر وقت پاکی بیان کرتا رہتا ہے، مختلف تسبیحات کا اہتمام کرتا ہے، ذکر کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اس طرح بندہ جو ہے وہ متقی بن جاتا ہے، اور اس طرح برائیوں سے، گناہوں سے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اور نیکی سے محبت اور نیکیوں کی طرف رغبت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اس کے علاوہ سیکنڈ، روزے دار دن رات نظم و ضبط کا پابند ہو جاتا ہے، جس کا اثر اس کی عملی زندگی پر پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ روزے دار جو ہوتا ہے
نظم و ضبط کا پابند ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں رمضان کے مہینے میں ہر کام ہمارا وقت پر ہو رہا ہوتا ہے۔ تمام مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں، سحری کا اہتمام کرتے ہیں اور پھر باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ خواتین جو ہیں اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرتی ہیں، وقت پر نماز ادا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر اس کے بعد پورا دن جو ہے ایک روٹین ہوتی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نوافل ادا کیے جا رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور اپنے آپ کو ہر ممکن اس بات سے روکا جا رہا ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے اللہ ناراض ہو اور میرا روزہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو یہ جو مشق ہے، ایک تربیت ہے ہماری جو ہے وہ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد مغرب کے وقت تمام لوگ جو ہیں ایک ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں۔ پھر روزہ افطار کے بعد آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ہیں اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد تراویح کی تیاری کرتے ہیں، اور پھر اس خیال سے کہ ہمیں صبح پھر سحر کے وقت اٹھنا ہے تو تمام لوگ جو ہیں وہ جلدی سونے کا اہتمام کرتے ہیں، اور پھر جو ہے صبح سویرے جو ہے دوبارہ سے مسلمان بیدار ہوتے ہیں اور پھر سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک روٹین ورک جو ہے وہ مسلمانوں کا شروع ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، اور پھر پورا مہینہ جو ہے یہ روٹین چلتی رہتی ہے۔ تو اس دوران جو ہے مسلمان نظم و ضبط کے پابند ہو جاتے ہیں۔ ان کی زندگی جو ہے وہ جو بے راہ روی کا شکار ہو گئی تھی، جو نظم و ضبط سے خالی تھی اور کوئی کام وقت پہ نہیں ہو پاتا تھا، تو اب جو ہے ان کی زندگی جو ہے وہ وقت کی پابند ہو گئی ہے، نظم و ضبط جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو اس طرح ایک مسلمان جو ہے روزے کی وجہ سے، روزے کی بدولت نظم و ضبط کا حامل ہو جاتا ہے، نظم و ضبط اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، اور پھر یہ نظم و ضبط مسلمان ظاہر ہے پورا مہینہ اس کی تربیت کرتے ہیں، ہوتی ہے ان کی، تو وہ پھر اس کی عملی زندگی میں بھی جو ہے وہ اس پر اثر پڑتا ہے۔ وہ اس روزے کی افطار اور سحری کے علاوہ جو ان کے پاس باقی کام انجام دینے کے لیے وقت ہوتا ہے، اس کے لیے بھی وہ ایک پلاننگ کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے یہ کام اس وقت سے اس وقت تک نپٹا لینے ہیں، ہمیں اس وقت نماز ادا کرنی ہے تو ہمیں یہ کام اپنا جلدی جلدی کر کے فارغ ہو جانا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ہماری زندگی جو ہے وہ ایک نظم و ضبط میں آ جاتی ہے، ایک ترتیب میں آ جاتی ہے، اور ہماری زندگی جو ہے وہ بے ترتیبی سے بچ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اس کے علاوہ تیسری بات، سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر روزے دار اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر روزے دار اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جیسا کہ ابھی بتایا تھا ہم نے کہ انسان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے اپنی خواہشات اور اپنے نفس پر کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پورا ماہ جو ہے، پورا مہینہ جو ہے وہ اس دوران پریکٹس کرتا ہے اپنے آپ کو اپنی نفسانی خواہشات سے بچانے کی، کہ اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح ایک مہینے کی ٹریننگ کے دوران جو مسلمان ہوتا ہے یا بندہ ہے وہ اپنے نفس پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ اس کے بعد غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے، جس سے ان میں ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ چوتھا پوائنٹ،
غریبوں کی بھوک پیاس کا احساس اور ان سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عام روٹین میں، عام دنوں میں ہم تینوں وقت کھانا کھاتے ہیں، بے شمار نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کے استعمال کرتے ہیں، ہماری کوئی روٹین نہیں ہوتی، بعض مرتبہ ہم درمیان میں بھی کچھ اس قسم کی چیز استعمال کر لیتے ہیں، ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو، لیکن روزے کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاص وقت پر کھانا کھایا جاتا ہے، روزہ بند ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پورا دن جو ہے وہ آپ لوگ بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور پھر مغرب کے وقت جو ہے وہ روزہ کھلتا ہے۔ اور گرمیوں میں یہ روزہ آپ کو معلوم ہے 15-16 گھنٹے سے زیادہ کا ہوتا ہے، بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں 18-18 20-20 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ تو ایسے میں جب وہ مسلسل بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں تو صبح سے شام تک میں نے کچھ نہیں کھایا تو میرا یہ حال ہے، تو وہ اللہ کے وہ لوگ بندے غریب جن کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، ان کی تو روٹین ہے، انہیں روزانہ کھانا میسر نہیں ہوتا اور روزانہ بھی دونوں ٹائم کا بھی نہیں، بعض مرتبہ کئی دن ہو جاتے ہیں تو ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ جب یہ بات احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو ایسے میں پھر اس کے دل میں غریبوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، غریبوں سے ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور ان سے ان کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ ایسے میں کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو مال و دولت دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، ان میں سے وہ غریبوں کو بھی دے، اور اس طرح وہ غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو دوسروں کی خاص طور پر غریبوں کی جو ہے وہ مدد کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی صحت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں اور انسان مشقت کا عادی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صحت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں انسان کو جہاں اور بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہیں طبی لحاظ سے بھی جو ہے بہت سارے ہمیں فوائد ملتے ہیں، یعنی کہ صحت کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ پورا سال ہم لوگ بے ترتیبی سے کھاتے ہیں، ہمارے کھانے کی کوئی روٹین نہیں ہوتی، صبح کا ناشتہ دوپہر میں ہو رہا ہوتا ہے 11-12 بجے، اور پھر دوپہر کا کھانا ہم لوگ شام میں 4-5 بجے کھا رہے ہوتے ہیں، اور رات کا کھانا پھر وہی 1-2 بجے کھاتے ہیں، اور پھر کھانا کھانے کے بعد پھر دوبارہ پورا پھر جو ہے فوراً سو بھی جاتے ہیں، ہمیں واکنگ کا ٹائم نہیں ملتا ہے اتنی رات کو۔ تو ایسی صورت میں ہمارا جو جسم ہے وہ تھک جاتا ہے، خاص طور پر ڈائجسٹو سسٹم ہمارا جو نظام ہاضمہ ہے وہ بہت متاثر ہوتا ہے، اور ہمارا جو اسٹمک ہے اس کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایک کھانے سے دوسرے کھانے کے دوران 6 سے 8 گھنٹے کا وقفہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو آپ نے ایک ٹائم میں کھانا کھایا ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے، اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے آپ کا اسٹمک جو ہے وہ کام کرتا ہے، اور 6 سے 8 گھنٹے میں بہترین طریقے سے آپ کا کھانا ڈائجسٹ ہو کر
آپ کی باڈی کا حصہ بن جاتا ہے، بلڈ کا حصہ بن جاتا ہے اور آپ کی باڈی کو انرجی دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ سائنس میں پڑھتے ہیں ساری باتیں. ایسی صورت میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے دوران آپ دیکھیں صبح سحری کے وقت آپ جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں اور پورا دن بھوکا پیاسا جو رہتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کے جو اسٹمک کو جو ہے کام کرنے کے لیے اچھا خاصا وقت مل جاتا ہے اور بڑے مزے سے وہ کام کرتا ہے اور اس طرح سے آپ کا کھانا جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، ہضم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ آپ کی باڈی کا یعنی کہ خون کا حصہ بن جاتا ہے اور بلڈ میں سرکولیٹ کرتا ہوا باڈی کے تمام پارٹس تک پہنچتا ہے اور آپ کی باڈی کو انرجی دے رہا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ بھی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ معدہ خوش تو پورا باڈی خوش، یعنی معدہ اگر آپ کا صحیح کام کر رہا ہے تو باڈی کے تمام آرگنز جو ہے وہ اپنا فنکشن صحیح طریقے سے انجام دیں گے. آپ کا لیور جو ہے وہ صحیح طریقے سے بلڈ بنائے گا اور اگر بلڈ بنے گا تو آپ کی باڈی مختلف کام صحیح طریقے سے کام انجام دے سکتی ہے. تو اس لیے آپ کو اپنے اسٹمک کو جو ہے وہ خوش رکھنا ہے اور خوش رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پر ضرورت سے زیادہ برڈن نہ ڈالیں. جو بھی کھانا کھائیں ایسا کھانا کھائیں جو ہضم ہو جائے. بہرحال یہ بات کہیں اور چلی جائے گی. تو یہ اب جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے دوران ہمارے اسٹمک کو آرام کرنے کا موقع ملتا ہے، بہترین طریقے سے کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور اس طرح سے ہمارا جو جسم ہوتا ہے وہ صحت کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. تو ہماری صحت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں، ریلیکس ہوتا ہے ہمارا باڈی اور جو ہے ہم بہت سارے صحت کے مسائل سے بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، تو یہ ساری باتیں جو ہے یہ اس بات کا اظہار کرتی ہیں کہ ہمیں جو ہے رمضان کے مہینے میں ذوق و شوق سے روزے رکھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اور اپنے اندر جو ہے تقویٰ پیدا کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا ہوگا اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے ہوں گے تاکہ ہمارے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہو سکے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ چلیے پھر کاپیز نکال لیجئے کلاس ورک کے لیے جلدی سے. آج کا ٹاپک چھوٹا سا تھا اس لیے آج کا کام بھی بہت کم ہوگا، تھوڑا چھوٹا سا کام ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جلدی سے آپ اپنی کاپیز میں آج کے ٹاپک میں سے 2 بلینکس اور 2 MCQs نکالیے. بس یہ اتنا سا کام ہے آج کا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ چلیں لکھیں جلدی سے. 2 خالی جگہ اور 2 MCQs نکالیں. تو سمجھ آ گیا آپ کو کلاس پر؟ جلدی سے کام کیجئے اور آپ کی جو ویڈیو ہے اس کو پاس کر کے آپ یہ کام کیجئے اور اس کے بعد پھر اپنا ہوم ورک لکھیں. ٹھیک ہے، چلیں ہوم ورک لکھ لیجئے. ہوم ورک کیا ہے؟ روزے کے 5 فوائد لکھیں. زیادہ فوائد نہیں، آپ کی بک والوں نے کم دی اس لیے ہم بھی آپ کو کم دیں گے. ہم نے آج آپ کو روزے کے جو فوائد سمجھائے ہیں آپ ان کو لکھیے اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے آج کا. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا، ہمارا آج کا چیپٹر بھی ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ پیریڈ میں نئے چیپٹر کے ساتھ دوبارہ آئیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.